بہت سے لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں آپ کا طریقہ علاج کیا ہے، یا یہ پوچھتے ہیں آپ سے اگر رابطہ کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے، اور بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ کا آفس کہاں کہاں پر ہے، یا لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ طریقہ علاج آپ کا جیسے آپ بتاتے ہیں شرعی طریقہ ہے، تو کیا یہ علاج جو آپ کرتے ہیں اس کے کوئی آپ چارجز بھی وصول کرتے ہیں؟ تو ناظرین، بات سب سے پہلی یہ ہے کہ دیکھیں، ہم جو علاج کرتے ہیں وہ علاج کرتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ ہم کوئی ایسا طریقہ نہیں بتاتے، نہ ایسا کوئی طریقہ اپناتے ہیں جو غیر شرعی طریقہ ہو، جیسے غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے، قبرستان میں صدقے پھینکے جا رہے ہوتے ہیں، اور تعویذ دیے جا رہے ہوتے ہیں، آپ جا کے قبرستان میں پھینک کے آئیں گے یا دفنا کے آئیں گے، آپ ان تعویذوں کو جلائیں گے، گھر میں اس کی آپ تعویذوں کی دھونی دیں گے۔ ایسا کوئی غیر شرعی طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ علاج کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ، ہمارا طریقہ علاج، ہم 3 طرح سے علاج کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ وہ مریض ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آفس میں آتے ہیں، ہم ان کا علاج کرتے ہیں، ان پر رقیہ کرتے ہیں۔ دوسرے وہ مریض ہوتے ہیں کہ جو ہمارے پاس نہیں آ سکتے، دور علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا علاج کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم نے آن لائن علاج کا طریقہ وہ اپنایا ہے۔ اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سے مریضوں کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے، ان کو شفا ملی ہے۔ مثلا کوئی دوسرے شہر کے اندر رہنے والا ہے یا ادر کنٹریز میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ رابطہ کرتے ہیں کہ ہم علاج کروانا چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر وہ آنا چاہیں گے یا مجھے وہاں پر بلائیں گے تو اس کے اچھے خاصے اخراجات ہوں گے آنے جانے کے۔ اس کے لیے ہم نے یہ طریقہ اپنایا ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں آ سکتے وہ آن لائن اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ تو جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں ان کے لیے ہم نے 2 طریقے رکھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے ہر سنڈے کو فری دم کا ایک سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، یعنی جو بھی مریض ہے علاج کروانا چاہتا ہے، صبح 10 بجے وہ ہمارے پاس مریض تشریف لے آئے، تو اجتماعی رقیہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی بہت سے مریضوں کو شفا دے دیتے ہیں۔ اجتماعی رقیہ، اس کا کوئی ہم کسی سے کوئی چارجز اس کے وصول نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ جو تکلیف میں ہیں اور بیچارے خرچ کر کر کے تھک چکے ہوتے ہیں، یا ان کے بہت زیادہ مسائل نہیں ہوتے، تو ان کے مسائل صرف اس ایک ہمارے جو سیشن اجتماعی ہمارے دم کا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتے ہیں۔ یا دوسرے نمبر پہ پھر وہ مریض ہوتے ہیں جن کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، مثلا حاضری ہوتی ہے اور پھر ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں، ایسے مریضوں کو پھر ٹائم الگ سے چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے ہفتے کا دن، سیٹرڈے کا دن ہم نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی صبح 10 بجے سے ہمارے پاس مریض آتے ہیں، اور ہم ایک ایک مریض سے اس کی ہسٹری لیتے ہیں اور پھر اس کا علاج اس حوالے سے اسے گائیڈ کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہمارا طریقہ ہے، اور اس کے ہم چارجز لیتے ہیں، جو ہفتے والے دن ہم مریضوں کو بلاتے ہیں، جو ہمارے پاس مریض الگ سے ٹائم لیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں ڈاکٹر ہمیں ٹائم دیتا ہے، ہم اس کی فیس دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا وقت ہمیں دے رہا ہوتا ہے، قرآن نہیں بیچا جا رہا ہوتا۔ کہ اگر ایک معالج قرآن پڑھ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں جی آپ قرآن بیچ رہے ہیں، قرآن کی تو کوئی قیمت ادا ہی نہیں ہو سکتی۔ اصل میں جیسے ایک امام ہے، ایک خطیب ہے، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے والا ہے، ہم اس کو فیس دیتے ہیں، کیونکہ اس کے مقابلے میں ہم دنیاوی تعلیم کے لیے بھی تو خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہمارا بچہ انگلش پڑھتا ہے، ہم پڑھانے والے کو فیس دیتے ہیں، تو قرآن پڑھانے والے کو بھی فیس دینی چاہیے۔ اسی طرح سے جو رقیہ، اس کے لیے جو ہم ٹائم دیتے ہیں مریضوں کو، ہم اس کے چارجز لیتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ ہے آن لائن، اس کے بھی ہم نے چارجز رکھے ہیں۔ ہر مریض کو ہم 15 سے 20 منٹ کم از کم دیتے ہیں۔ آن لائن دم اس طرح سے نہیں ہوتا جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے۔ کسی نے کال کی، جی میرے مسائل کیا ہے، جی آپ کی یہ مسائل ہیں، اس سے ہسٹری لی، اور اس کے بعد اسے کہا جی ٹھیک ہے آپ کا رقیہ یا دم جو ہے ہم ابھی کرنے والے ہیں، اور اس مریض کو پتہ نہیں ہوتا، اور اکثر کیا ہے وہ دھوکہ دہی سے کام لیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا طریقہ یہ ہے جو بھی مریض رابطہ کرتا ہے آن لائن دم کے لیے، اس کو دم کیا جاتا ہے، میں خود رقیہ کرتا ہوں، اور اونچی آواز سے قرآنی آیات، مسنون دعائیں وہ پڑھی جاتی ہیں، مریض اس کو سنتا ہے،
ایسا نہیں ہے کہ ہو گیا اور کر دیا کا سلسلہ، ہمارے ہاں ایسا کوئی طریقہ نہیں۔ مریض وہ دم سنتا ہے پورا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بات کہ طریقہ ہمارا علاج کا کیا ہے وہ یہ ہے جو میں نے بتا دیا۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ بڑا آسان طریقہ ہے، نمبر ہم نے اپنی ویڈیوز پر دیا ہوا ہے، تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ صبح سے لے کر صبح 8 بجے سے لے کر آپ شام 6 بجے تک آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسی کا کوئی مسئلہ ہے، آپ اس پر، ہمارا آفیشیل نمبر ہے جو ویڈیوز پر دیا گیا، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے جو آپ کے لیے طریقہ ہوگا علاج کا ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو یہ ہے رابطہ کرنے کا طریقہ، اگر کوئی رابطہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا قاری صاحب آفس کس جگہ پر ہے، آپ کہاں پہ بیٹھتے ہیں دم کے لیے؟ دیکھیں ناظرین، اس وقت تک ہمارا صرف ایک ہی آفس ہے، کسی اور شہر میں دم کے لیے نہیں بیٹھتا۔ مرید کے اندر ہمارا آفس موجود ہے، جو مریض ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں نمبر دیا گیا، وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم ایڈریس مکمل بتائیں گے۔ تو مرید کے یہ لاہور اور گجرانوالہ اس کے درمیان یہ واقع ہے، تو یہاں پہ میں اللہ کی توفیق سے رقیہ کرتا ہوں اور مریض ہمارے پاس آتے ہیں۔ شفا اللہ رب العالمین دینے والے ہیں، ہمارے پاس بھی شفا نہیں، اس کے ہم دعوے دار نہیں ہے کہ ہمارے پاس آئیں گے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور جیسے بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی 24 گھنٹوں میں آپ کے سارے مسئلے حل، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور نہ ہی ہمارا ایسا ہے کہ ہم مہینوں لوگوں کو لے کر چلتے ہوں، جی آپ آتے رہیں دم کرواتے رہیں اور سالہ سال لگ جاتے ہیں اس میں۔ تو ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ آتے رہیں اور مسلسل یہ چلتا رہے اور مہینوں پر اور سالوں پر محیط علاج ہو، ایسا ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ 1.5 ماہ کے اندر مریض کلیئر ہو جائے، کیونکہ عموماً جو مسائل ہیں وہ 41-45 دنوں میں لوگوں کے حل ہو جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ یہ ایک کورس ہے، ہم اس سے گزارتے ہیں۔ تو اگر اس سے زیادہ کسی کو مسئلہ ہو تو ہم انہیں پھر بتاتے ہیں، اذکار بتا دیتے ہیں، دعائیں بتاتے ہیں، اور انہیں ہم پھر کہتے ہیں کہ وہ گاہے بگاہے اپنے دم جب کوئی موقع ملے تو وہ کرواتے رہیں، اور صبر کے ساتھ چلیں، بے صبری ہو کر اپنے عقیدے کو نہ گنوائیں، عقیدہ بڑا قیمتی ہے۔ تو ناظرین، ہماری دعا بھی ہے اللہ رب العالمین تمام اہل اسلام کو ہر طرح کے شر اور فتنوں سے محفوظ فرمائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو جادو، جنات، نظر حسد اور تمام جسمانی بیماریوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائیں، اللہ تعالی شفا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔